السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر ہوا تھا، جس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آج میں بیان کروں گا. حضرت مصعب بن عمیر کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ وہ مدینہ کے مبلغ کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا، اور خدمات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار خبر دی جا رہی تھی کہ تمہارے لیے ہجرت کا وقت آ رہا ہے، اور آپ پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ آپ کی ہجرت کا مقام ایک ایسا شہر ہے جس میں کنویں بھی ہیں اور کھجوروں کے باغ بھی پائے جاتے ہیں. پہلے آپ نے یمامہ کی نسبت خیال کیا شاید وہ ہجرت کا مقام ہوگا، مگر جلد ہی یہ خیال آپ کے دل سے نکال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں لگ گئے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق جو شہر بھی مقدر ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے پیش کرے گا. اسی دوران میں حج کا زمانہ آ گیا. عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکے میں حج کے لیے جمع ہونے شروع ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق جہاں کچھ آدمیوں کھڑا دیکھتے تھے ان کے پاس جا کر انہیں توحید کا آواز سنانے لگ جاتے تھے اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دیتے تھے، اور ظلم اور بدکاری اور فساد اور شرارت سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے. بعض لوگ آپ کی بات سنتے اور حیرت کا اظہار کر کے جدا ہو جاتے. بعض باتیں سن رہے ہوتے تو مکہ والے آ کر ان کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے. بعض جو پہلے سے مکہ والوں کی باتیں سن چکے ہوتے وہ ہنسی اڑا کر آپ سے جدا ہو جاتے. اسی حالت میں آپ منا کی وادی میں پھر رہے تھے کہ 6-7 آدمی جو مدینے کے باشندے تھے آپ کی نظر پڑے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خزرج قبیلے کے ساتھ. آپ نے کہا وہی قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری باتیں سنیں گے؟ ان لوگوں نے چونکہ آپ کو ذکر سنا ہوا تھا اور دل میں آپ کے دعوے سے کچھ دلچسپی تھی، انہوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ خدا کی بادشاہت قریب آ رہی ہے.
بت اب دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، توحید کو دنیا میں قائم کر دیا جائے گا، نیکی اور تقوی پھر ایک دفعہ دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ کیا مدینے کے لوگ اس عظیم الشان نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ کی تعلیم کو تو ہم قبول کرتے ہیں، باقی رہا یہ کہ مدینہ اسلام کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم اپنے وطن جا کر اپنی قوم سے بات کریں گے، پھر ہم دوسرے سال اپنی قوم کا فیصلہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں آپ کی تعلیم کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اس وقت مدینے میں 2 عرب قبائل اوس اور خزرج بستے تھے، اور 3 یہودی قبائل یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر اوس کے ساتھ اور بنو قینقاع خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مدتوں کی لڑائی کے بعد ان میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ آخر باہمی مشورے سے یہ قرار پایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو خزرج کا سردار تھا، اسے سارا مدینہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لے۔ یہودیوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اوس اور خزرج بائبل کی پیشگوئیاں سنتے رہتے تھے۔ جب یہودی اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا حال بیان کرتے تو اس کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک نبی جو موسیٰ کا مثیل ہوگا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا وقت قریب آ رہا ہے، جب وہ آئے گا ہم پھر ایک دفعہ دنیا پر غالب ہو جائیں گے، یہود کے دشمن تباہ کر دیے جائیں گے۔ جب ان حاجیوں سے مدینے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو سنا اور آپ کی سچائی ان کے دلوں میں گھر کر گئی، اور انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی یہودی ہمیں خبر دیا کرتے تھے، بس بہت سے نوجوان یہ سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سچائی سے متاثر ہوئے اور یہودیوں سے سنی ہوئی پیشگوئیاں ان کے ایمان لانے میں مؤید ہو گئیں، مددگار ہو گئیں۔ چنانچہ اگلے سال حج کے موقع پر پھر مدینے کے لوگ آئے۔ 12 آدمی اس دفعہ مدینے سے یہ ارادہ کر کے چلے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے 10 خزرج قبیلے کے تھے اور 2 اوس کے۔ مینا میں وہ آپ سے ملے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کی پرستش نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ بدکاری نہیں کریں گے، وہ اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے، نہ وہ خدا کے نبی کی دوسری نیک تعلیمات میں نافرمانی کریں گے۔ یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم میں اور بھی زیادہ زور سے تبلیغ شروع کر دی۔ مدینے کے گھروں میں سے بت نکال کر باہر پھینکے جانے لگے۔ بتوں کے آگے سر جھکانے والے لوگ اب گردنیں اٹھا کر چلنے لگے۔ خدا کے سوا اب لوگوں کے ماتھے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہودی حیران تھے کہ صدیوں کی دوستی اور صدیوں کی تبلیغ سے جو تبدیلی وہ نہ پیدا کر سکے، اسلام نے وہ تبدیلی چند دنوں میں پیدا کر دی۔ توحید کا باز مدینے والوں کے دلوں میں گھر کرتا چل جاتا تھا۔ یکے بعد دیگرے لوگ آتے اور مسلمانوں سے کہتے ہمیں اپنا دین سکھاؤ، لیکن مدینے کے 9 مسلم نہ تو خود اسلام کی تعلیم سے پوری طرح واقف تھے اور نہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں آدمیوں کو اسلام کے متعلق تفصیل سے بتا سکیں۔ اس لیے انہوں نے مکے میں ایک آدمی بھجوایا اور مبلغ کی درخواست کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب نامی ایک صحابی کو جو حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تھے مدینے میں تبلیغ اسلام کے لیے بھجوایا۔
مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر پہلا اسلامی مبلغ تھا۔ ایک اور جگہ اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب مدینے والوں کو اسلام کی خبر ہوئی اور ایک حج کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے، تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی آمد کا مدینے میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکے میں پیدا ہو گیا۔ اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوسرے حج پر ایک وفد بنا کر آپ کی طرف بھجوایا۔ اس وفد نے جب آپ سے تبادلہ خیالات کیا تو آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت مکے میں آپ کی شدید مخالفت تھی، یہ ملاقات ایک وادی میں مکے والوں کی نظر سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی، اس لیے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ کا مطلب ہے کہ دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑی دشوار گزار پہاڑی راستہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے کے مومنوں کے تنظیم کے لیے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لیے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب بن عمیر کو بھجوایا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ یہ لوگ جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ جب یہ لوگ واپس میں گئے تو تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھجوا دیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے جاتے ہی بہت تھوڑے عرصے میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابو ایوب انصاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ غزوہ بدر اور احد میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا بڑا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ پھر ایک دوسری روایت اس طرح ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھی ہے کہ غزوہ احد میں بھی مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ آپ نے لشکر اسلامی کی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کے جدا جدا امیر مقرر فرمائے۔ اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ لشکر قریش کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں ہے۔ طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کے قائم کردہ نظام کے ماتحت جنگوں میں قریش کی علمبرداری کا حق رکھتا تھا۔ یہ معلوم کر کے جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قومی وفاداری دکھانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی سے مہاجرین کا جھنڈا لے کر مصعب بن عمیر کے سپرد فرمایا جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے طلحہ تعلق رکھتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے روز حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ کو ابن کمیہ نے شہید کیا۔
تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈے کی حفاظت کا حق خوب ادا کیا۔ غزوہ احد کے روز حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے کہ ابن کیما نے جو گھوڑے پر سوار تھا حملہ آور ہو کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے دائیں بازو پر، جس سے آپ نے جھنڈا تھام رکھا تھا، تلوار سے وار کیا اور اسے کاٹ دیا۔ اس پر حضرت مصعب نے یہ آیت تلاوت کرنے لگے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ ابن کمیہ نے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ ڈالا، تو آپ نے دونوں بازوؤں سے اسلامی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ابن کمیہ نے تیسری مرتبہ نیزے سے حملہ کیا اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے سینے میں گاڑ دیا۔ نیزہ ٹوٹ گیا، حضرت مصعب گر پڑے۔ اس پر بنو عبد الدار میں سے دو آدمی ثویبت بن سعد بن حرملہ اور ابو روم بن عمیر آگے بڑھے اور جھنڈے کو ابو روم بن عمیر نے تھام لیا اور وہ انہی کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور مدینے میں داخل ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت مصعب کی عمر 40 سال یا اس سے کچھ زائد تھی۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین نے اس طرح لکھا ہے کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے ہر آن دباتا چلا آتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ جاتے، مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیہ نے مسلمانوں کے علمبردار مصعب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ گرایا۔ مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیہ نے کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا، جس پر ابن کمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر گئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا، مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ابن کمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھوکہ دہی کے خیال سے ہو۔ بہرحال اس نے مصعب کو شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہو گئی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوئی تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کے جو حوصلہ تھا پست ہونے کی، لیکن بہرحال بعد میں اکٹھے بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصعب کی نعش کے پاس پہنچے تو ان کی نعش چہرے کے بل پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو بھی انتظار کر رہا ہے، اور ان ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ یشہد انکم الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، کہ خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی شہداء ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کی زیارت کر لو اور اس پر سلام بھیجو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔
حضرت مصعب کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر، حضرت صہیبۃ بن سعد اور حضرت عامر بن ربیعہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ سیرت خاتم النبیین میں شیر احمد صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ احد کے شہداء میں ایک صاحب مصعب بن عمیر تھے، جو سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مصعب مکہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوش پوش اور بانکے سمجھے جاتے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں رہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بالکل بدل گئی، چنانچہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بدن پر ایک کپڑا دیکھا جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کو ان کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا تو آپ چشمے پر آب ہو گئے۔ احد میں جب مصعب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے بدن کو چھپایا جا سکتا۔ پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اور سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر کو کپڑے سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے افطار کے وقت کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ ایک ہی چادر میں کفنائے گئے۔ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ پھر ان کے بعد پھر کہنے لگے ہمیں دنیا کی وہ کشائش ہوئی جو ہوئی، یا یوں کہا کہ ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو دیا گیا، اور ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی ہی نہ مل گیا ہو۔ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور اگلے جہان کے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک ان کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئے کہ ایسی کشائش ہمیں مل گئی ہے کہ یہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلہ نہ دے دیا ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے ہمیں کچھ نہ ملے۔ حضرت خباب بن ارت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی ہم چاہتے تھے اور ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو مر گئے اور انہوں نے اپنے بدلے سے کچھ نہیں کھایا، انہی میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور ہم میں ایسے بھی ہیں جن کا میوہ پک گیا اور وہ اس میوے کو چن رہے ہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ احد کے دن شہید ہوئے اور ہمیں صرف ایک ہی چادر ملی جس سے ہم ان کو کفناتے۔ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر ان کے پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت علی بن ابو طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7 نجیب رفیق عنایت فرمائے ہیں، یا فرمایا کہ نقبہ عنایت فرمائے ہیں، اور مجھے 14 عطا کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے دونوں نواسے جعفر اور حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جب ایمان لائے اس وقت سے غزوہ احد میں شہید ہونے تک میرے دوست ساتھی رہے۔ وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے، مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے۔ میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور ان سے کم جس سے اختلاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب غزوہ احد کے بعد مدینہ لوٹے تو آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حضرت حمنہ بنت جہش ملیں. لوگوں نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی. اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر لوگوں نے انہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی. اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر لوگوں نے انہیں ان کے خاوند حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی اطلاع دی. اس پر وہ رونے لگیں اور بے چین ہو گئیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے خاوند کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت حمنہ بنت جہش کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے کہا تمہارے خامد بھی شہید کر دیے گئے ہیں. وہ کہنے لگیں ہائے افسوس. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خامد سے ایسا تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں. یہ واقعہ ایک خطبے میں رسول مسیح رابع نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے جس میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے واقعہ اور ان کی شہادت پر جو ان کی بیوی کے جذبات تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ یا صحابیات جن کے اقربا کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں خبر دیتے کہ صدمہ یکلخت دل کو مغلوب نہ کر لے. چنانچہ جس وقت حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ کی بہن حمنہ بنت جہش حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا اے حمنہ تو صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ثواب کی؟ آپ نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ کی. تب حضرت حمنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. غفر لہ ورحمہ ہنیئا لہ شہادہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے حمنہ صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ. اس نے عرض کی کہ یہ کس کے ثواب کی؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کی. اس پر حمنہ نے پھر یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون غفر لہ ورحمہ ہنیئا لہ شہادہ. پھر آپ نے فرمایا اے حمنہ صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ. انہوں نے عرض کیا حضور یہ کس کے لیے؟ فرمایا مصعب بن عمیر کے لیے. اس پر حمنہ نے کہا ہائے افسوس. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے کہ کسی اور کا نہیں، مگر تو نے یہ ایسا کلمہ کیوں کہا سے پوچھا. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی جس سے میں پریشان ہو گئی اور پریشانی کی حالت میں یہ کلمہ میرے منہ سے نکل گیا. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ عنہ کی اولاد کے حق میں یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے سرپرست اور بزرگ ان پر شفقت اور مہربانی کریں اور ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ اچھا یہ سلوک رکھا. وسلم کی دعا قبول ہوئی. یہاں حضرت مصعب کا ذکر ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ اگلے صحابی کا ذکر ہوگا. اب میں چند باتیں آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی اس کے بارے میں بھی اب آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ حکومتوں کے اور محکموں کی طرف سے حکومتوں کے اعلان ہو رہے ہیں ان احتیاطی تدابیر پر ہمیں سب کو عمل کرنا چاہیے. بعض ہومیوپیتھی دوائیاں بہت شروع میں نے ہومیوپیتھ سے مشورہ کر کے بتائی تھیں جو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہیں اور بعض علاج کے طور پر بھی. ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک ممکنہ علاج ہے
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% علاج ہے یا اس کا ہومیوپیتھک کو پتہ ہے اس وائرس کا، یہ ایسی وائرس ہے اس کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے قریب ترین جو ممکنہ علاج ہو سکتا تھا اس قسم کی بیماری کا، اس کے مطابق دوائیاں تجویز کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں شفا بھی رکھے، اس لیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں جیسا کہ اعلان ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ مجمع سے بچیں۔ مسجد میں آنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہلکا سا بھی بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے یا چھینکیں نزلہ وغیرہ ہے تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر مسجد کے بھی حقوق ہیں کچھ، اور یہ مسجد کا حق ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ آئے جس سے دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی لگنے والی بیماری کا مریض جو ہے اس کو مسجد میں آنے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آج کل خاص طور پہ چھینک لیتے وقت بھی، ویسے عمومی طور پر بھی ہر ایک کو چاہیے کہ چھینک لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھے یا رومال رکھنا چاہیے منہ پر۔ بعض نمازی بھی شکایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ چھینکتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور منہ کے سامنے نہ ہاتھ رکھتے ہیں نہ رومال رکھتے ہیں، اور پھر اتنی زور سے چھینک ہوتی ہے کہ اس کے چھینٹے ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کو جو ساتھ کے نمازی ہیں ان کا بھی حق ہے، اس لیے ہر ایک کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کل جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر احتیاط بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ صاف رکھیں۔ ہاتھ اگر گندے ہیں تو چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اور ہاتھوں پر سینیٹائزر لگا کے رکھیں یا دھوتے رہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، اگر 5 وقت کا نمازی ہے کوئی اور 5 وقت باقاعدہ وضو بھی کر رہا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھا رہے ہیں، اس سے ناک صاف ہو رہا ہے اور صحیح طرح وضو کیا جا رہا ہے، تو یہ صفائی کا ایک ایسا اعلیٰ معیار ہے جو سینیٹائزر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ آج کل کیونکہ مارکیٹ سے سینیٹائزر سنے غائب ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں نے پینک میں سب کچھ خرید لیا ہے، دکان کی شیلف خالی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جو اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو وضو ہے، اور صحیح طرح اگر وضو کیا جائے تو ظاہری صفائی بھی ہے، اور وضو جب کرے گا انسان پھر نماز بھی پڑھے گا، تو یہ ایک روحانی صفائی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس اور پھر آج کل تو خاص طور پہ دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے، اس لیے اس طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ مسجدوں کے حق کے بارے میں نے ذکر کیا، تو یہ بھی ذکر کر دوں کہ خاص طور پر سردیوں میں بھی عام بھی مسجد میں آنے والوں کو جو جرابیں پہن کے آتے ہیں، جرابیں بھی روزانہ تبدیل کرنی چاہیے اور دھونی چاہیے۔ جو اگر جرابوں میں سے، پیروں میں سے بو آ رہی ہو تو ساتھ کھڑے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، یا جو پیچھے نمازی ہے صف میں سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حکم تو یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بو والی چیز مثلا لہسن، پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ بعض دفعہ ڈکار وغیرہ آتے ہیں، یہ ویسے بو آتی ہے منہ سے، اس کی وجہ سے دوسرے نمازی جو ہیں وہ ان کے طبیعت پہ گراں گزرتا ہی ہے، اور نمازیوں کے لیے اور مسجد کے ماحول کے لیے بھی یہ تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ حکم ہے کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کر آیا کرو۔ بلکہ اتنی احتیاط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا گوشت لے کر بھی مسجد کے اندر سے گزرو بھی نہ، کجا یہ کہ وہاں بیٹھا ہو انسان۔ بس جسم کی صفائی اور فضا کی صفائی بھی ایک نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس بہانے سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر
اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اس لیے اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے تسلی بھی کروا لیں کس قسم کی بیماری ہے، لیکن 1-2 دن پرہیز کرنا بھی بہتر ہے۔ پھر یہ ہے مسافروں سے آج کل کہا جا رہا ہے پرہیز کرو، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا ہاتھ کس قسم کے ہیں، تو اس لحاظ سے گو مسافروں سے تعلق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، لیکن آج کل اس بیماری کی وجہ سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اب دنیا دار جو ہیں وہ بھی جو پہلے شور مچایا کرتے تھے مسافر نہیں کرتے، عورتوں سے مسافر نہیں کرتے، مردوں سے مسافر نہیں کرتے، ان کے بھی لطیفے بننے لگ گئے ہیں۔ اب جرمنی کی چانسلر جو ہے اس سے اس کے وزیر نے مسافر سے انکار کر دیا، اور اس پر ایک لطیفہ بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم جو مسافر کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں اس سے، اور یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ ہماری تو روایت یہ نہیں کہ مسافر کریں، ہماری تو روایت یہ ہے کہ سلیوٹ کیا کرتے تھے یا سر پہ سے ہیٹ اتار کے جھکا کرتے تھے، تو یہ رواج جو پڑ گیا۔ پھر اس نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عورتوں کو ہم مسافر کرتے ہیں بلکہ گلے مل کے کس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عورت کو بھی پسند بھی ہے کہ نہیں، اور بلا وجہ ہم زبردستی ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات تو ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس بیماری نے، اس وبا نے ان کو کم از کم اس طرح توجہ دلا دی ہے۔ اللہ کرے خدا تعالیٰ کی طرف بھی ان کی توجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو ان کا اختلاف تھا، جب ہم کہتے تھے اور بڑے پیار سے کہتے تھے کہ ہمیں منع ہے سلام کرنا، اس طرح مسافہ کرنا عورت مرد کا، اس پہ ان کے بڑے شور تھے، لیکن اب اکثر سنا ہے محکموں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بڑے روڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم تو پھر پیار سے اور بڑے نرمی سے کہا کرتے تھے یہ ہماری تعلیم ہے، لیکن اب یہ کرونا وائرس کے ڈر سے اس حد تک متاثر ہو گئے ہیں کہ وہاں اخلاق کا بھی کوئی پاس نہیں ہے۔ بہرحال اس وبا نے اس لحاظ سے ان کی اصلاح کر دی ہے کچھ حد تک، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ کرے کہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی لے جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس وبا نے اور کتنا پھیلنا ہے اور کس حد تک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی وبائیں، امراض، زلزلے، طوفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بد اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہر احمدی کو ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اپنی روحانی حالت کو بھی بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دنیا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دنیا کو توفیق دے کہ وہ بجائے دنیا داری میں زیادہ پڑھنے کے اور خدا تعالیٰ کو بھولنے کے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے بھی ہوں۔ بعد میں اس کے میں بعض جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے عزیزم تنزیل احمد بٹ کا، جو کہ احمد بٹ صاحب کے بیٹے تھے۔ بچہ یہ چھوٹا بچہ 11 سال کا تھا، جو 27 فروری کو 2020 میں کو اس کی وفات ہوئی۔ وفات کیا ہے میرے نزدیک تو یہ شہادت ہے۔ تنزیل احمد بٹ کے تعارف یہ ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ شادرہ کالونی دہلی گیٹ لاہور کو اس کی ہمسائی خاتون نے 27 فروری کو ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمدیوں کو کسی بھی بہانے سے قتل کرنا مولویوں کے فتووں نے وہاں پاکستان میں بڑا آسان بنا دیا ہے۔
یہ قتل بھی اس کا نتیجہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ میں تو اس کو عزیز کو شہداء میں شامل کرتا ہوں، وجہ جو بھی ہوئی، لیکن بہرحال ایک پیچھے ایک بغض جو ہے احمدیت کا وہ بھی ہے، اور معصوم بچہ تھا، کوئی اس کا قصور نہیں تھا جہاں تک جو اب تک رپورٹیں ملی ہیں اس کے مطابق۔ اس وقوع کی تفصیلات کے مطابق عزیزم تنزیل احمد بٹ کی والدہ نے مورخہ 27 فروری کو ہمسایوں کے گھر سے اسے اپنی چھوٹی بہن کی گڑیا لانے کے لیے بھجوایا، جو وہاں وہ چھوڑ آئی تھی۔ آنا جانا بھی تھا اس گھر میں، حالانکہ کیا محرک ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دن پہلے وہاں چھوڑ رہی تھی، اس کو بھجوایا کہ جا کے گڑیا لے آؤ اس کی۔ کافی انتظار کے بعد جب بچہ واپس نہ آیا تو والدہ خود ہمسائے کے گھر گئیں۔ پہلے تو ہمسایہ نے دروازہ نہیں کھولا، اور کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بچے کے بارے میں پوچھنے پر ہمسائی نے بتایا کہ وہ گڑیا لے کر واپس چلا گیا۔ اس پر عزیزم کی والدہ نے اپنے خاوند وکیل صاحب کو اطلاع دی۔ انہوں نے فوری طور پر جماعتی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بچے کی تلاش شروع کی اور پولیس میں بھی رپورٹ درج کرا دی۔ پھر جب گلی کے CCTV کیمرے کو دیکھا گیا تو اس میں بچہ ہمسایوں کے گھر جاتا ہوا تو نظر آیا، لیکن واپس نہیں نکلا۔ اس پر پولیس کی مدد سے گھر کی تلاشی دی گئی تو ایک ٹرک میں سے بچے کی لاش برآمد ہوئی، جس پر پولیس نے بتایا کہ ان کو قاتلہ عورت خامد نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی نے بچے کو قتل کر کے لاش ٹرنک میں چھپا دی ہے۔ اس خاتون نے مالک مکان کے لڑکے کے ساتھ مل کر اس بچے کو قتل کیا تھا، جس کا اس نے اعتراف بھی اب کر لیا ہے۔ عزیزم تنزیل احمد بٹ 20 نومبر 2009 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ وقف نو کی تحریک میں شامل تھا، اطفال الاحمدیہ کی تنظیم کا فعال رکن تھا، جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے شامل ہوتا تھا۔ اپنی کلاس کے ذہین طلباء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ چوتھی کلاس کا طالب علم تھا، چہارم کا، اور وفات کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو 750 میں سے 729 نمبر لے کر کلاس میں یہ فرسٹ آیا تھا بچہ۔ عزیزم کی والدہ نے بتایا کہ تنزیل میرے بچوں میں سب سے زیادہ فرمان بردار تھا، اور کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیشہ پہلے مجھ سے اجازت لے کر کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی ہمسایہ اور عہدیدار بھی کوئی کام کہتا تو فوراً کام کرتا، کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ قتل کرنے والی ہمسائی بھی اس سے بعض اوقات کام لیتی تھی، اور یہ اس کی ہمیشہ فرمانبرداری کرتا تھا، اس سے کام کرتا تھا۔ اسکول کے اساتذہ اور جماعتی عہدیداران بچے سے بہت خوش تھے، ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ MTA کے پروگرام باقاعدہ دیکھنے والا تھا، خاص طور پر بچوں کے پروگرام اور خطبات سننے والا تھا۔ نماز کی ادائیگی بڑی باقاعدگی سے مسجد جاتا تھا۔ اگر کبھی اس کے والد فیکٹری سے تھکے ہوئے واپس آتے اور مسجد جانے کے لیے ذرا سستی دکھاتے تو عزیزم ان کو زبردستی اصرار کر کے مسجد لے کے جایا کرتا تھا۔ عزیزم مرحوم نے پسماندگان میں اپنے والد عقیل احمد بٹ، والدہ نائلہ عقیل اور 4 بہن بھائی یادگار چھوڑے ہیں۔ 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیار کی آغوش میں جگہ دے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ماں باپ کو بھی صبر اور سکون عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے بریگیڈیئر بشیر احمد صاحب، سابق امیر ضلع راولپنڈی کا، جو ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب کے بیٹے تھے۔ یہ 16 فروری کو راولپنڈی میں 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ بریگیڈیئر بشیر احمد صاحب 1931 میں ضلع گجرات کے ایک انتہائی مخلص خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب نے خود بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ابتدائی تعلیم قادیان سے انہوں نے حاصل کی بریگیڈیئر صاحب نے، اور 1947 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1952 میں پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کے
6 لانگ کورس میں پاک فوج میں کمیشن لیا. 1982 میں فوج سے بحیثیت بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. پھر ایک لمبا عرصہ تک اسلام آباد کے پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کے طور پر ملک کی خدمت کی توفیق پائی. اس طرح آپ کو 66 سال تک ملک کی خدمت کی توفیق ملی. جماعتی خدمات بریگیڈیئر صاحب کی یہ ہیں کہ 2012 میں ان کو میں نے جماعت راولپنڈی کا امیر مقرر کیا تھا، اور 9 فروری 2020 تک بطور امیر راولپنڈی شہر اور ضلع کی خدمت کی توفیق ان کو ملی. 1979 میں آپ کا تبادلہ راولپنڈی میں ہوا. 16 سال تک نائب امیر اور سیکرٹری تعلیم جماعت احمدی راولپنڈی شہر اور ضلع کی خدمات کی توفیق ملی. فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور مجلس شورا کی متعدد کمیٹیوں کے رکن رہے. بریگیڈیئر صاحب مرحوم بہت مخلص تھے، اخلاص کے ساتھ خدمت دین بجا لاتے تھے، ملنسار، شفیق، خدمت خلق کرنے والے اور ضرورت مند کے کام دل جمی سے کیا کرتے تھے. خدمت دین کے معاملات میں باصول اور وقت کے پابند تھے. خود بھی صورت سے خدمات کرتے تھے اور اپنے رفقاء کار کو بھی اس کی تلقین کرتے، اور سستی برداشت نہیں کرتے تھے دین کے کاموں میں، بلکہ کسی کام میں بھی اپنی عاملہ کے ممبران کو جو کام تفویض کرتے وقت آنے پر ان کا فالو اپ ضرور کرتے، اور بہت دعا گو، عبادت گزار اور خلافت سے محبت کرنے والے مخلص وجود تھے. آخر عمر تک آپ کی یادداشت بھی بڑی اچھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عاشق تھے، اور اپنے احمدی ہونے پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. قرآن کریم اور حدیث نبوی اور کتب حضرت مسیح علیہ السلام ہمیشہ آپ کے سراہنے موجود رہا کرتی تھی. بڑا وسیع مطالعہ تھا ان کا. غرباء اور ضرورت مندوں کی فراخ دلی اور خاموشی سے مالی اعانت کیا کرتے تھے، خصوصاً بیواؤں کی ضرورتیات پوری کرنے کے لیے ہر فکر مند اور بہت زیادہ فکر مند تیار ہوتے تھے، اور ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتے تھے. کئی افراد اور خاندان آپ کی مستقل مالی اعانت سے مستفید ہو رہے تھے، اور اعانت بھی اتنی کرتے تھے. ایک شخص نے یہ بھی لکھا کہ اس کی دکان جل گئی، نقصان ہوا، تو خاموشی سے ایک رقم مجھے دی اور کہا کہ اس کا ذکر نہ کرنا کوئی بات نہیں. جب گھر جا کے اس نے کھولا، رقم تو 2 لاکھ روپیہ تھا، اور جب واپس کرنے کی جو کاروبار ٹھیک ہو گیا، اس نے واپس کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں کہا میں نے اس لیے دیا ہی نہیں تھا. مربی سلسلہ جو ضلع راولپنڈی ہیں طاہر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ امیر صاحب انتہائی دھیمے مزاج کے مالک تھے، رحم دل، کم گو اور انتہائی دعا گو تھے. جمعے کے دن جمعے سے کافی پہلے ایوان توحید میں تشریف لے آتے اور انتہائی تضرع اور ابتحال سے نوافل ادا کرتے. جلدی نماز ادا کرنے والوں کو قادیان کے صحابہ اور بزرگوں کے واقعات سناتے جہاں انہوں نے تربیت حاصل کی. ٹھہر کر نماز پڑھنے والوں پر خوشنودی کا اظہار کرتے. مسنون دعاؤں اور تسبیحات کی طرف توجہ دلاتے. خود بھی دعا کرنے والے اور لمبی نماز پڑھنے والے لوگوں کو نماز کی طرف والے تھے، اور لوگوں کو نماز کی طرف خاص توجہ دلانے والے تھے. ضرورت مندوں دوستوں کی مدد کرنے والے تو ہر ایک نے لکھا ہے. اگر کوئی شکریہ بھی ادا کرتا تو کہتے اسے بھی منع کرتے تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے تو عشق تھا، اور ان کتب کے معرف کا میٹنگ میں ذکر کیا کرتے تھے. فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے. وہاں ان کے سیکرٹری جو ہیں فضل عمر فاؤنڈیشن کے ناصر شمس صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ 2011 کے اوائل سے 2019 کے آخر تک فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر رہے. بورڈ آف ڈائریکٹر کے تمام اجلاسات میں باوجود پیرانہ سالی اور کمزوری صحت کے بڑی باقاعدگی سے شامل ہوتے. آپ کی دعا اور صائب مشوروں سے بھرپور رہنمائی ایک دہائی تک ہمیں میسر رہی. مرحوم بے حد مخلص، تقوی شعار اور خلافت کے ساتھ سچے وفادار خادم سلسلہ تھے. ایک خاص خوبی جس کا کہتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ ان کا تعلق باللہ اور بہت خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے.
ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے ڈاکٹر حمید الدین صاحب ابن محمد الدین صاحب کا، جو 121 جیم بے گوکھوال فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ 29 فروری 2020 کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد محترم محمد الدین صاحب اور دادا محترم فتح الدین صاحب آپ فرسیاں ضلع گرداسپور کے اکٹھے بیعت کرنے سے آئی تھی، جنہوں نے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ مرحوم کی پیدائش قادیان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کے حقیقی چچا حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب قادیانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ عیسائیت کے وہ مشہور عالم تھے اور لمبا عرصہ تک مدرسہ احمدیہ قادیان کے استاد بھی رہے۔ تقسیم ہند کے بعد مرحوم کا خاندان فیصل آباد آ کے آباد ہو گیا۔ پیشے کے لحاظ سے ڈسپینسر تھے اور اس حوالے سے ان کو پوری علاقے میں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ ضرورت مندوں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ بڑے سادہ مزاج، متقی، بچپن سے نماز روزہ کا پابند تھے، شاعر اللہ کا احترام کرنے والے تھے، خلافت سے محبت کرنے والے، نہایت شفیق، متوکل اللہ، ایک ایماندار اور دیانتدار انسان تھے، اور کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے کسی بات کا۔ ایک خیر خواہ اور سب کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جماعت کے مختلف عہدوں پر خدمت کی بھی توفیق پائی انہوں نے۔ ان کے ایک بیٹے کریم الدین شمس صاحب مربی سلسلہ آج کل تنزانیہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، جو کہ میدان عمل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ آپ کے داماد مربی سلسلہ اور ایک داماد معلم سلسلہ ہیں، ایک نواسہ جامعہ احمدیہ ربوہ میں درجہ شاہد کا طالب علم ہے۔ اس طرح کئی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، کہ درجات بلند کرے، ان کی نسلوں میں بھی وفا کے ساتھ اپنے بیعت کا حق ادا کرنے کی توفیق ان کو عطا فرماتا رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله